الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو کثرت سے قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ جمعرات کو اس حدیث کے مصداق اگر امت محمدیہ کی اکثریت کو دیکھنا ہو تو بری امام چلے جائیں، لطیف شاہ کی قبر پر یا میر علی شاہ صاحب کی قبر پر چلے جائیں۔ جم غفیر ہوتا ہے عورتوں کا، دنیا ہوتی ہے، اور سچے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان کیا، لعنت ہے اس عورت پر، اور وہ صرف زیارت کے لیے نہیں آئی ہوتی، کوئی اولاد مانگنے آئی ہوتی ہے، کوئی صحت مانگنے آئی ہوتی ہے، کوئی خاوند کو قابو کرنے کے لیے بابے سے تعویذ لینے آئی ہوتی ہے۔ ان پر لعنت کی ہے جو قبروں کی طرف ہر وقت قبرستان میں، اور کتنے ہی ایسے لوگ میں نے دیکھے جو جوان بیٹیوں کو رات کے لیے 7 راتوں کے لیے درباریوں کے حوالے کر جاتے ہیں، جس کا جن اس وقت نکلے گا جب یہ 7 راتیں دربار پر گزارے گی، پھر شاہ صاحب کوئی کرم فرمائیں گے، اور 7 راتوں میں نہ اس کا ایمان رہتا ہے نہ اس کی عزت باقی رہتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جوان بچیوں کو دھمال ڈالتے ہوئے اور ملنگوں کی گودوں میں گرتے ہوئے، اور دربار کے جو مجاور ہوتے ہیں وہی ان کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، اور غیرت مند باپ بیٹا بھائی ایسے کھڑے ہوئے۔ یہ نقشہ میں نے شاہ جمال بابے کی قبر پر دیکھا، ساری رات میں ادھر رہا، اللہ اکبر۔ حوا کی بیٹیاں وہاں کثرت سے، اور سنبھالنے والے کون؟ غیر محرم ملنگ، جو چرسی شرابی زانی۔ ایسی عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ امام احمد اس حدیث کو لائے ہیں 8449۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذات علیہا المساجد والسرج۔ لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ کدھر بہنے پہ ہو کہ زیارتاں تے بہنے پہ ہیں، سیدھا جمعرات دا تہاڑا نے جی خمیس نے زیارتاں تے بہنے پہ ہیں، پھر زیارت کے لیے وہ پورا ساز و سامان ان کے ساتھ ہوتا ہے جو وہ قبر کے حوالے کرتی ہیں، قبر پر چڑھاوا دیتی ہیں، جانور، مٹھائی، مختلف قسم کی۔ اور یہاں پر میں نے دیکھا میر علی شاہ کی قبر پر ڈولی، بڑی خوبصورت۔ کسی زمانے میں پرانے وقتوں میں چودھری صاحب کو یاد ہوگا، بیٹیوں کو اس ڈولی میں بٹھا کر 2 آدمی کاندھوں پر ایک گھر سے دلہے کے گھر چھوڑنے جاتے تھے، پھر باری باری بچے اٹھاتے تھے، جوان لڑکے اپنی بہن بیٹی کو وہاں چھوڑ کر آتے ہیں۔ وہ ڈولی، میں نے اس سے پوچھا یہ ڈولی کس لیے؟ کہ بابے کی چڑھاوا چڑھانا ہے، ڈولی چڑھتی ہے بقا، سجی سجائی، اور اسی طرح انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی۔
لعنت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہمارے سائیں شیخ العرب ابو محمد سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، سندھ میں تو شرک بہت پھیلا ہوا ہے، اور سیدوں کو تو وہ قدم نہیں نیچے رکھنے دیتے، پجاری سیدوں کے۔ تو کسی نے کہا جی آپ لوگ اللہ کے ولیوں کے انکاری ہیں، ان کی کرامتوں کو نہیں مانتے، کیا ہوا؟ کہا دیکھو دربار پر کتنی عورتیں، یہ کرامت ہے نا شاہ صاحب کی، ہزاروں کے حساب سے عورتیں ہیں، اور مرد بھی دیکھ لو کتنے ہیں، اور آپ کے پاس دیکھ لو 50 آدمی ہیں، کرامت ہے نا۔ شاہ صاحب بڑے دانا آدمی تھے، بڑے ماشاءاللہ۔ وہ کہنے لگے یہ سید کی کرامت نہیں کہ اتنے نوجوان آئے ہوئے ہیں، یہ جوان عورتوں کی کرامت ہے کہ ان کے پیچھے اتنے لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ عورتوں کا داخلہ دربار پر بند کر دو، مرد ویسے ہی غائب ہو جائیں گے۔ ہمارے کالج کے لڑکے تھے نا، ہم پڑھتے تھے، ہم پہنچ جاتے وہ نہ پہنچتا، 2-4 ایسے تھے۔ ہم اسے پوچھتے کہ ہم بھی اسی راستے سے آئے اور آپ پہلے نکلے، آپ نہیں پہنچے۔ ایک دن ہم نے پیچھا کیا، ہماری ذمہ داری تھی بچے کدھر جاتے ہیں، دیکھا وہ مینا بازار سے ہو کر آتے ہیں، تنگ گلی سے جہاں عورتیں ہی عورتیں ہوتی ہیں، کسی کو کندھا مارا، کسی کو کوئی بدتمیزی کی، کچھ کیا۔ یہ عورتوں کی کرامت ہے کہ وہاں پر یہ سب لڑکے موجود ہوتے ہیں۔ میلوں پہ بھی دیکھ لو، آپ ہر جگہ پر دیکھ لو، کالج کے گیٹ پر آپ دیکھ لو۔ ہائے ہائے۔ والمتخذات علیہا المساجد، پھر ان قبروں پر مسجدیں بن جاتی ہیں اور ویران پڑی ہوتی ہیں۔ میں ظہر کے وقت گیا نظام الدین کی قبر پر، بھرا پڑا دربار، مسجد میں گئے بندہ ہی کوئی نہیں، آدمی کوئی نہیں۔ مسجد ضرور بنائیں گے، کس لیے؟ نام کے لیے، جی وہاں مسجد بھی ہے، کس نے نماز پڑھنی، کیا ضرورت ہے؟ علی کو ماننے والے ہیں، اس نے پڑھ لی نا نمازیں ہمارے لیے۔ بل متخذات علیہ المساجد والسرج، اور چراغاں کرتے ہیں۔ منت مانی جاتی ہے کہ دیسی گھی کا دیا جلاؤں گی، 40 دن بیٹا دے دے۔ آپ چلے جائیں راول پنڈی جمعرات کے دن ریلوے اسٹیشن پر، وہ سڑک جا رہی ہے، دربار ریلوے کے حدود میں ہے، اور اس کا تھوڑا سا دیوار جو ہے وہاں سے وہ چراغاں شراغاں کرتے ہیں۔ وہاں جمعرات کو باقاعدہ پولیس پہرا دیتی ہے، رش ہو جاتا ہے، ون وے ہے۔ وہ دیکھو ادھر عورت آئی، اس کو اندر کرو، اوپر گئی ہے۔ وہ میں نے ایک دن دیکھا ادھر، ہمارے لالا جی تھے، ہمارے ٹرسٹ کے ممبر بھی ہیں، لالا ادریس، آپ لوگ جانتے ہیں، پنڈی والے، جن کی جیپ میں لے کر پھرتا تھا۔ میں نے ان سے کہا ادھر بڑا رش ہوتا ہے، کہتے جمعرات کو آئیں، رش تو پھر دیکھیں۔ اس دن بھی تھا لیکن جمعرات نہیں، رش اس دن دیکھیں۔ کیا ہوا جی؟ تو جی پولیس کھڑی ہوتی، کیوں؟ کہ عورتیں آتی ہیں وہ دیا جلانے، دیوار کے اندر ایسے خانے بنے ہوئے ہیں گھی کے، اور دیا جلانے والیوں کے پیچھے لڑکے آتے ہیں، پھر وہ شرارت کرتے ہیں۔ بابا ان لڑکوں سے اپنی مریدنیوں کی عزت نہیں بچا سکتا، پھر پولیس آتی ہے زندہ ڈنڈے لے کر، جو ان نوجوانوں کو چیک کرتی ہے، پھر طبیعت صاف کرتی ہے۔ بس سورجا دیا جلائے جاتے ہیں، اور ہر دربار پر دیے جلتے ہیں، جہاں دیکھیں گے تیل کا دیا جلا رہا ہے، کیوں جی؟ منت مانی ہوئی ہے، بچہ دیا بابے نے۔ ایسے کام کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ سیدہ، یہ ہے حدیث امام احمد 2030۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں، نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا، ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا۔ جنازہ جا رہا ہے،
مرد پڑھنے جا رہے ہیں اور عورتیں بھی پورا ایک قافلہ بنا کر مردوں کے پیچھے پیچھے وہ بھی چل رہی ہیں یا آگے چل رہی ہیں، جیسے بھی منع کیا گیا۔ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا، لیکن سختی نہیں ہوتی تھی، سختی نہیں ہوتی تھی کہ ڈنڈا لے کر کوئی کھڑا ہو اور وہ کہے بھی چلو یہاں سے۔ ہاں عورتیں، ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا قبروں پر نہیں جانا چاہیے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نرمی فرمائی عورتوں۔ جنازہ کے اندر عورتیں قبرستان میں گئی ہوئی ہیں، کل کے سبق میں، اور وہاں جنازہ آ گیا تو پھر عورتیں جنازے میں شامل ہو سکتی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کوئی فوت ہو جائے آپ فرمایا کرتی تھی اس میرے بیٹے کو مسجد میں لے کر آؤ، جنازہ مسجد میں پڑھو تاکہ میں بھی پڑھ لوں۔ احناف کے ہاں تو مسجد میں جنازہ ہی نہیں ہوتا نا، وہ تو ویسے ہی کہتے ہیں یہاں سے نکلو، یہاں سے مر گیا اس کو مسجد میں نہیں جانا، زندہ ویسے نہیں آیا، مرنے کا ویسے اس کو داخل نہیں کر۔ امی عائشہ فرماتی ہیں مسجد نبوی میں لاؤ تاکہ ہم بھی ازواج مطہرات اس کے جنازے میں شامل ہو کر اس کی مغفرت کی دعائیں کریں۔ اسلام بڑا خوبصورت ہے، لوگوں نے بڑا مشکل بنا دیا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔